السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جب سرکاریں کتابوں سے مسلمانوں کی قربانیوں اور ہمارے ہیروز کی کہانیوں کو مٹا رہی ہیں، جب ہمارے بچوں کو یہ تک نہیں جاننے دیا جا رہا ہے کہ اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی، مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، تو ایسے وقت میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی قربانیوں اور اپنے سچے ہیروز کی کہانیاں اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے دنیا اسے بھی بھول جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسے شخص کی کہانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزاری، جن کا نام ہندوستان کی آزادی کے سنہرے پنوں میں ہمیشہ لکھا جائے گا۔ ریشمی رومال والے شیخ الہند یعنی مولانا محمود الحسن۔ سن 1851 اتر پردیش کے بریلی ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک سادھارن سے گھر میں ایک بچے کا جنم ہوا۔ یہ بچہ آگے چل کر بھارت کی آزادی کی لڑائی میں ایک ایسا نام بنایا جسے اتہاس شیخ الہند کے نام سے جانتا ہے۔ نام تھا مولانا محمود حسن۔ مولانا صاحب کا بچپن پڑھائی اور ایمانداری کے ماحول میں بیتا۔ ان کے پتا بڑے عالم تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے قرآن یاد کر لیا اور اردو عربی کی پڑھائی پوری کر لی۔ ان کی لگن دیکھ کر گھر والوں نے انہیں دارالعلوم دیوبند لے گئے، جہاں انہوں نے ہائر شکشا حاصل کی۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد وہ دیوبند میں ہی شکشک بن گئے، لیکن ان کے دل میں ایک آگ تھی، اپنے دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی آگ۔ وہ صرف کتابیں پڑھانے والے استاد نہیں تھے، بلکہ دل میں دیش بھکتی کا جذبہ رکھنے والے سچے مجاہد بھی تھے۔ انگریزوں کو ہرانے کے لیے انہوں نے ایک گپت یوجنا بنائی، ریشمی رومال آندولن۔ اس یوجنا میں گپت سندیش ریشمی کپڑے پر لکھا جاتا تھا تاکہ کوئی دشمن پڑھ نہ سکے، اور یہ سندیش بھارت اور ودیش میں آزادی کے ساتھیوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ ان کا مقصد تھا افغانستان، ترکی اور جرمنی کی مدد سے انگریزوں کو بھارت سے باہر نکالنا۔ لیکن انگریز چالاک تھے۔ انہوں نے مولانا صاحب کی یوجنا کا پتہ لگا لیا۔ مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر مالٹا دیپ کی دور دراز جیل میں بھیج دیا گیا۔ یہاں انہوں نے 3 سال تک بھینکر قید اور تکلیفیں جھیلی، ٹھنڈ، بھوک، بیماری، لیکن ان کے ہونٹوں پر شکایت نہیں، بس اللہ کا ذکر اور دیش کی آزادی کی دعا۔ رہا ہو کر جب وہ بھارت لوٹے تو ان کی صحت کمزور ہو چکی تھی، لیکن جذبہ پہلے جیسا مضبوط۔ انہوں نے آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی۔ 1920 میں 69 سال کی عمر میں مولانا محمود حسن اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ ان کی قبر دیوبند میں ہے اور ان کا نام ہمیشہ آزادی کے ان ویروں میں لیا جائے گا جنہوں نے بنا ہتھیار لیکن پورے ایمان اور ہمت سے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔